لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ کے قریب سیوریج لائن میں گر کر ماں اور بیٹی کے جاں بحق ہونے کے دل خراش واقعے نے جہاں انتظامی غفلت پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں، وہیں اس سانحے کو ابتدائی طور پر فیک نیوز قرار دیے جانے کا معاملہ بھی سوشل میڈیا اور صحافتی حلقوں میں شدید تنقید کی زد میں ہے۔ اس معاملے کا سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اس افسوسناک واقعے کو سب سے پہلے فیک نیوز کسی یوٹیوبر یا نجی ٹی وی چینل نے نہیں بلکہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے قرار دیا، جس کے بعد عوامی رد عمل میں غیر معمولی شدت دیکھنے میں آئی۔ بعد ازاں جب خاتون کی لاش برآمد ہوئی اور واقعے کی تصدیق ہو گئی تو تنقید مزید تیز ہو گئی۔ تاہم اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے انہیں معصوم قرار دے کر عملاً کلین چٹ دے دی ہے۔ مریم نواز کے مطابق عظمہ بخاری کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں، کیونکہ انہیں جو سرکاری معلومات فراہم کی گئیں انہوں نے وہی آگے پہنچائی۔ مریم نواز کے اس موقف کے بعد سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا محض اطلاعات کی ترسیل کے نام پر ایک آئینی عہدے پر فائز شخص غلط یا نامکمل معلومات عوام تک پہنچا کر اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب سوشل میڈیا پر عظمہ بخاری سے جھوٹا بیان داغنے پر استعفے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ناقدین کے مطابق حقائق سامنے آنے کے بعد عظمہ بخاری کو پاکستان کے ایک بڑے صوبے کی نمائندگی کرنے کا کوئی حق باقی نہیں بچا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر ایک حکومتی عہدیدار غلط یا نامکمل معلومات عوام تک پہنچا دے تو کیا اسے محض اطلاع آگے بڑھانے کا جواز دے کر بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا لاہور میں گٹر میں گرنے والی ماں اور بچی کی خبر کو فیک نیوز کہنے پر بھی پیکا قانون حرکت میں آئے گا، یا فیک نیوز کا پیمانہ صرف ناقدین، صحافیوں، مخالف سوشل میڈیا صارفین اور عام شہریوں تک محدود رہے گا؟ خیال رہے کہ 24 سالہ سعدیہ اور اس کی 9 ماہ کی شیرخوار کمسین بیٹی ردا فاطمہ لاہور میں داتا دربار کے قریب کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھی۔ ابتدائی طور پر پنجاب حکومت کی جانب سے اسے فیک نیوز قرار دیا گیا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ ریسکیو رضاکاروں نے کام کر لیا ہے، جس میں ایسے کسی واقعے کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے۔ انہوں نے اس واقعے کو فیک نیوز قرار دیا تھا۔ تاہم اہل خانہ کے احتجاج پر وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے کر ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کی تو 3 کلومیٹر دور سے سعدیہ نامی خاتون اور بچی کی لاش کئی گھنٹوں کے بعد برآمد ہو گئی تھی۔ خاتون اور بچی کی لاشیں ملنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین اس دل خراش واقعے اور حکومتی ابتدائی رد عمل پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کو ہدف تنقید بناتے ہوئے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے ہی ماں اور بچی کے کھلے مین ہول میں گرنے کی اطلاعات کو بے بنیاد اور فیک نیوز قرار دیا تھا اور اس واقعے کی تردید کی تھی۔ عظمہ بخاری کے جھوٹے بیان بارے معروف اینکر اور صحافی اقرار الحسن کا کہنا ہے کہ لاہور میں سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے والی ماں اور اس کی بیٹی کی خبر اور اسے ابتدا میں فیک نیوز قرار دیا جانا قابل مذمت ہے۔ تاہم اب دیکھنا ہے کہ کیا اس خبر پر بھی اتنا ہی واویلا اور تنقید ہوتی ہے جتنی یہ واقعہ کسی دوسرے صوبے میں ہونے پر ہوتی۔ رضوان غزالی نے سوال اٹھایا کہ گٹر میں گرنے والی ماں اور بیٹی کی خبر کو فیک نیوز کہنے والوں پر پیکا لگے گا؟ صحافی ثاقب بشیر نے لکھا کہ پنجاب حکومت کو آج احساس ہوگا کہ بعض اوقات جان بوجھ کر نہیں بلکہ نہ سمجھی یا مکمل تصدیق سے پہلے بھی کوئی خبر شیئر کی جاتی ہے۔ ان پر تھوڑا تحمل دکھانا چاہیے۔ اب فیک نیوز پر دوسروں کے خلاف تو مقدمے کرتے ہیں، آج خود کیا کریں گے؟ ندا اظہر نے لکھا کہ لاہور میں یہ کون سا مین ہول تھا جس کا ڈھکن نہیں تھا اور کیوں نہیں تھا؟ علاقے کے ذمہ داران سے جواب طلبی ہونی چاہیے۔ ایک صارف نے سوال کیا کہ ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ کھلے مین ہول میں گر کر مر گئی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز ہے، کیا اس کا بھی دفاع کرنا ہے؟ مریم نواز خان نے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ انسانی جانوں کا ضیاع انتظامی غفلت کی وجہ سے ہوا، لیکن صرف اس لیے ماں اور بچے کا مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونا فیک نیوز قرار دینا کہ حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھ رہے تھے اور اس کی خوب تشہیر کرنا اور پھر ڈٹ بھی جانا یہاں پیکا نہیں لگتا۔ کوئی جواب دہی، تھوڑا سا احساس بھی باقی نہیں۔ اسامہ زاہد نے لکھا کہ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے واقعہ فیک نیوز قرار دیا ہے۔
اب جبکہ خاتون کی لاش برآمد ہو چکی ہے، کیا عظمہ بخاری معافی مانگیں گی یا استعفیٰ دے کر گھر چلی جائیں گی؟ ایک اور صارف اکبر نے لکھا کہ ماں اور بیٹی کے گٹر میں گر کر جان کی بازی ہارنے کے اندھوناک واقعے کو فیک نیوز قرار دینے پر عظمہ بخاری کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر شدید عوامی رد عمل سامنے آنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عظمہ بخاری کو معصوم قرار دے کر کلین چٹ دے دی ہے اور انہیں اس حوالے سے مکمل بری الذمہ قرار دے دیا ہے۔ مریم نواز کے مطابق عظمہ بخاری کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ انہیں وہی اطلاع دی جا رہی تھی جو ہمیں بھی ملی اور انہوں نے اسی کو آگے بیان کیا۔ دوسری جانب اب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بھاٹی گیٹ واقعے پر متاثرہ خاندان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی ہے۔ عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی اور پوری حکومت کی طرف سے متاثرہ خاندان سے معافی مانگتی ہیں۔ عظمہ بخاری کا اپنے بیان میں مزید کہنا ہے کہ اس افسوسناک واقعے پر وہ مستعفی ہونے کے لیے بھی تیار تھیں، لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا کہ میری غلطی نہیں ہے، تاہم وہ دلی طور پر دکھی اور شرمندہ ہیں اور معافی کی طلبگار ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔